الحمدللہ الحمدللہ وکفا علی عبدہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے والوں، سننے والوں اور چاہنے والوں کو کامران شفیق کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آپ سحری کی یہ خصوصی ٹرانسمیشنز ریڈیو فضا کے پلیٹ فارم سے کامران شفیق کی میزبانی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پورا رمضان سحر و افطار کی یہ ٹرانسمیشن ریڈیو فضا آپ کے لیے نشر کر رہا ہے۔ ضرور سنیے، ضرور دیکھیے۔ ہمارا فیس بک لائیو پیج ہے، فیس بک فین پیج ہے، آپ فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ریڈیو فضا 97.1 FM آفیشیل۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے، فیڈ بیک دینے کے لیے، کسی بھی موضوع کے بارے میں بتانے کے لیے آپ فیس بک پر بھی ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ نمبر پر بھی ہمیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +4411 571 00970۔ اور کیسے بھول سکتے ہیں، پوری دنیا میں براہ راست نشریات کو سماعت کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ radiofضا.co.uk۔ جناب والا، آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ یو کے میں آپ منا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اور پورے اہتمام سے آپ روزوں کو ان کے تقدس کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رحمتوں والے عشرے کا یہ آخری دن ہے۔ آج آخری دن ہے، رحمتوں بھرا یہ عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج دن ہے جمعرات کا دن ہے، اور سحری کا جو وقت آج ہے وہ 3:50 پہ، جبکہ افطار 8:19 پر ہوگی۔ سحری 3:50 پر اور سحری 8:19 پر ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ طلوع آفتاب کا وقت بھی نوٹ کر لیجئے۔ طلوع آفتاب آج ہوگا 5:50 پر، جبکہ غروب آفتاب کا وقت 8:17 ہے۔ جناب والا، اس کو ضرور اپنے پاس لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے بھی، جاننے کے لیے بھی۔ جناب والا، اقامت دین ہمارا موضوع ہے۔ وقت انتہائی قلیل ہے ہمارے پاس، تقریباً 50 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اقامت دین کے حوالے سے ہے۔ ہم اقامت دین کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے بات کر رہے ہیں، اور حقوق العباد ہمارا موضوع رہا ہے، اور آج حقوق العباد کا پارٹ 4 یعنی آخری مرحلہ ہے۔ ہم آج بات کریں گے اساتذہ کے حقوق پر، معلم کے حقوق پر۔ میرے نبی نے فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جناب والا، معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں ایک معلم کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ایک معلم کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ ایک معلم ہی، ایک استاد ہی کسی بھی قوم کی نشو نما کرتا ہے، انہیں تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، انہیں زیور علم و حکمت سے آراستہ کرتا ہے۔ میں نے زیور تعلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ تعلیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ علم و حکمت کا ہے، وہ تعلیم کہاں سے لے سکتی ہے؟ جناب والا، تعلیم کو عام زبان میں ہم بیان کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والی کتاب یا پڑھنے والی جو چیز ہے وہ تعلیم سے منسلک ہوتی ہے، جبکہ علم اور حکمت کسی بھی تعلیم کا یا کسی بھی شعبے کا جو نچوڑ ہے وہ علم کہلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بات ہمیں نئی بات حاصل ہو جاتی ہے اسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ دانشمندوں نے، دانشوروں نے اس کو اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کی ہے، اپنے اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے موجودہ دور میں جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو علم و حکمت کا داعی کہنے کے لیے بہت ہی سرگردہ رہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ علم مقام کا نام ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، اور جب علم حاصل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں حکمت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ نے 40 سال تک ریاضت کی،
40 سال تک جناب والا آپ نے ریاضت کی، آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، اپنا لوہا منوایا، اس کے بعد میرے رب نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا، میرے رب نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو وقت گزارتا ہی نہیں ہے، علم والوں کی صحبت اختیار ہی نہیں کرتا، وہ کیسے اپنے آپ کو علم و حکمت کا داعی کہہ سکتا ہے؟ تو ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم پہلے ویسے وصف پیدا کریں، ویسی صفات کے حامل ہو جائیں، اپنے اندر تدبر پیدا کریں، کیونکہ علم و حکمت والا شخص کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا، وہ تدبر والا شخص ہوگا، وہ سوچنے سمجھنے والا شخص ہوگا۔ جناب والا علم و حکمت کا معیار آج کے معاشرے میں جو ہم نے ایک سیٹ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص علم و حکمت کا داعی ہے۔ جناب والا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سے ایسے شخص، بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر تو کوئی علم نہیں رکھتے تھے، تعلیم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن علم و حکمت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ علم و حکمت میں مجھے بابا اشفاق احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریڑھی بان، ایک مزدور، ایک ویلڈر اور اس طرح کے جو چھوٹے شعبے ہیں جنہیں ہم نے اپنے الفاظ میں چھوٹے شعبے کنسیڈر کر لیے ہے، وہ لوگ بھی علم والے ہیں۔ ان کے پاس گو کہ تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم ان کے پاس شاید نہ ہو، لیکن وہ علم والے ضرور ہوں گے، کیونکہ جو علم ان کے پاس ہے، مثال کے طور پر ایک ویلڈر کو پتا ہے کہ اس نے ایک لوہے کی، ایک سٹیل کی چادر کو کس طرح سے کاٹنا ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اسے لکھ کے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے، فلاں شیٹ، یہ اس کی یہ قسم ہے، اس کا یہ نام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو تعلیم تو دے سکتے ہیں، لیکن جو علم اس کے پاس ہے، جو حکمت اس کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں کو بے وجہ ہی بدنام کر رکھا ہے، انہیں جاہل کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی علم والے ہیں، وہ بھی علم رکھتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ میرے نبی کی ایک بہت ہی خوبصورت بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی۔ میرے نبی نے کہا، اے انسان، تیرے 3 باپ ہیں، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، یعنی جو تیرا حقیقی باپ ہے، جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، پیدا ہوا۔ دوسرا باپ تیرا سسر ہے، جس نے تجھے اپنی بیٹی دے دی، اور تیسرا باپ وہ جس نے تجھے علم سکھایا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، جس نے تجھے علم سکھایا۔ جناب والا احترام استاد بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر ایک احترام نہیں آئے گا کسی بھی استاد کی خدمت کے حوالے سے، آپ کبھی بھی علم والے نہیں ہو سکتے۔ تعلیم یافتہ ہونا تو الگ بات ہے، ہمارے معاشرے میں پی ایچ ڈیز لوگ کر کے گریجویٹس ہوتے ہیں، ماسٹرز کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اب علم ہے کیا، حکمت ہے کیا، اس کے بارے میں ذرا بات کر لیں۔ علم وہ چیز ہے جو آپ کو بتا دے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ علم وہ ہے جو آپ کو بتا دے کہ آپ کے ساتھ والا بھی ایک انسان ہے، آپ نے اس کے اوپر احسان کرنا ہے۔ علم آپ کو بتا دے کہ ساتھ والا ضرورت مند ہے تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کو اخوت، بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ علم وہ ہے جو احساس پیدا کر دے۔ جناب والا، علم وہ ہے جو احساس پیدا کر دے۔ ہمارے معاشرے میں احساس ختم ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اساتذہ کا احترام ختم ہو جانا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ روم وہاں پڑھانے کے لیے گئے بحیثیت استاد، اور ایک روز اچانک ان کا چلان ہو گیا، ٹریفک چلان ہو گیا گاڑی پہ۔
تو وہ بھول گئے، چلان جمع نہیں کروایا، انہیں عدالت سے نوٹس آ گیا جی کہ آپ عدالت آ کر اپنی فیس جمع کروائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں عدالت پہنچا، روسٹرم پہ کھڑا ہوا، روسٹرم پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے پوچھا تعارف کے لیے، تو میں نے کہا میں ایک پروفیسر ہوں۔ ابھی صرف اتنا لفظ ہی کہا تھا کہ جج سمیت پوری عدالت کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، پوری عدالت جج سمیت کھڑی ہو گئی اور جج نے بآواز بلند کہا ٹیچر ان دی کورٹ، عدالت میں ایک استاد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو صرف ایک جملہ ہی کہا ہے، کوئی تصدیق بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے حساب لگا لیجئے، کوئی تصدیق بھی نہیں ہے، صرف ایک جملے کی بنا پر عدالت کھڑی ہوگی، جج صاحب کھڑے ہو گئے اور پھر فرماتے ہیں کہ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے میرا وہ چلان کینسل کیا، مجھ سے معافی مانگی اور گاڑی تک جج صاحب خود چھوڑنے مجھے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ یہ قوم، اس قوم کی ترقی کا راز استاد کی خدمت میں ہے۔ ہم نے جب استاد کی خدمت کرنا چھوڑی تو یقین جانے قرون اولا سے لے کر آپ آج تک آ جائیں، ہارون الرشید کا آپ کو واقعہ تو ضرور یاد ہوگا کہ جہاں پر ان کے بیٹے استاد کی جوتی، استاد کی چپل اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے استاد کی جوتی اٹھانی ہے۔ جناب والا، میں خود اس بات کا ذاتی طور پہ شاہد ہوں کہ جب آپ کسی استاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر آپ نالائق طالب علم ہی کیوں نہ ہو، نالائق طالب علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ استاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو علم و حکمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے۔ معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف اسلامی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس، قاضی القضاء مقرر ہوئے، اور آپ علمی فیضان کی بدولت، علمی فیضان مطلب علم آپ کے پاس بہت زیادہ تھا، اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب امام، اب یہ دیکھیں کہ وہ قاضی القضاء بن گئے، لیکن کس بدولت بن گئے؟ علمی فیض انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے حاصل ہوا، وہ کتابوں سے انہیں علمی فیض حاصل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ کتاب انسان کے دماغ کو کھولنے کے لیے، اس کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے، لیکن اس دروازے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ آپ علم و حکمت کا سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے علم آتا ہے اور پھر حکمت کی باری ہے، حکمت بعد میں آتی ہے، علم پہلے آتا ہے، اور اس سے پہلے تعلیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اپنے صحابہ کو پہلے تعلیم دی تھی، دین کی تعلیم دی تھی۔ اس کے بعد جب دین کی تعلیم پر امپلیمنٹیشن ہوئی، عمل درآمد شروع ہوا، اس کے نتیجے میں علم ہمیں حاصل ہوا، انہیں پتہ چلا کہ یہ مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پھر انسان ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جناب والا، یہ جملہ بڑا ضروری ہے، اس کو غور سے سن لیجیے گا کہ کسی بھی شخص کو اگر دنیا میں مقام حاصل ہوا ہے تو وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے ہے، اس کی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرے تجربے میں آج تک کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کے پاس، کسی ایسا شخص جس کے پاس پی ایچ ڈی ہو، اور پی ایچ ڈی سے بھی اوپر اس نے تعلیم حاصل کی ہو، اور اس کے پاس کوئی ایک بہت بلند مقام ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ ساری زندگی اس علم کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ یا ربی یا باری تعالی ہمیں علم سے نواز دے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو حکمت سے بھی اللہ نوازتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات مخدوم ہوتی جا رہی ہے، مخدوش ہوتی جا رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں اگر آپ کو معلوم ہوگا تو اس وقت مصالحتی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، جرگے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں، بلکہ آج کے جدید دور میں عدالتیں اس بات کی جانب بڑھ رہی ہیں کہ آپ جرگے دوبارہ کروا لیجئے، کیونکہ جو بزرگ پہلے ہوا کرتے تھے ان کے پاس علم تھا،
تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس حکمت تھی، تعلیم نہیں تھی، انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اس فلاں مسئلے کا حل کیا ہے اور کیسے نکالنا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہماری عدالتوں میں موجود فاضل جج بھی اس حکمت سے، اس علم سے نابلد ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے ثنا کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دے۔ جناب والا ایک جملہ احترام استاد کے حوالے سے بہت مجھے ایک اچھا لگا، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ جملہ یہ ہے: یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی جملہ، ہماری برکت کا دار و مدار، ہماری خیر و برکت کا دار و مدار، ہماری کامیابی کا دار و مدار استاد کی خدمت میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ لیکن ہاں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کبھی اپنا محاسبہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر کسی شخص کے پاس خیر و برکت نہیں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ بابا جی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ حضرت پریشانیاں بہت ہیں، تکلیف میں ہوں، لیکن دولت کا انبار لگا ہوا ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بابا جی نے اس سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا سارا خاندان وہاں پر ہے، لیکن عرصہ ہو گیا میں کبھی اپنے خاندان کے پاس نہیں گیا، میں کبھی اپنے خاندان کے پاس نہیں گیا۔ وہ کچھ پسماندہ بھی ہیں، کچھ ضرورت مند بھی ہیں، اور اپنے خاندان میں سب سے آگے جو کامیاب ہوں مالی لحاظ سے وہ میں ہی ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہاری تمام بیماریاں پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، صرف چند دن کے لیے واپس چلے جاؤ، اور صرف ایک کام کرنا ہے وہاں پر، ایک کام، ان کی خدمت کرنی ہے۔ وہ تمہارے خاندان والے ہوں، تمہارے اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہوں، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، جس طرح بھی ممکن ہے ان کی خدمت کرتے رہو، اللہ ان کی خدمت کے طفیل تم پر فضل کر دے گا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب چند دن بعد وہ شخص واپس آیا تو وہ کہتا ہے کہ میری بیماری بھی جو مجھے لاحق تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، میری پریشانیاں بھی بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جناب والا معلوم یہ ہوا کہ خالی تعلیم کا حاصل ہو جانا ہی کامیابی نہیں ہوتا، کیونکہ تعلیم اگر آپ کو کامیاب کر رہی ہوتی تو پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ امیر کبیر لوگ بغیر ڈگری والے نہ ہوتے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 1000 پی ایچ ڈیز ہیں، 1000 پی ایچ ڈیز ہیں، اور ان میں کوئی بھی کسی بھی بڑی کمپنی کا آنر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے ایمیزون، ڈیل اور سون، مائکروسافٹ وغیرہ، ان کمپنیز کے جو آنرز بھی ہیں وہ بھی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے، کالج سے نکالے گئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کیسے پہنچ گئے یہاں پر؟ آپ ان کے بارے میں ذرا پڑھیے گا، جا کر ان کے انٹرویوز دیکھیے گا، سنیے گا، وہ بتائیں گے کہ ہمارے اندر ایک چیز تھی، احترام، احترام، احترام۔ ہمیں ادب کرنا آتا ہے، ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں جھکنا آتا ہے۔ جناب والا، جو شخص اپنے استاد کے آگے جھک گیا، یقین جانیے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔
میرے نبی نے کہا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایسے لاتعداد صحابہ کرام موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل جنت کو حاصل کر لیا، ابدی کامیابی کو حاصل کر لیا، علم کو حاصل کر لیا، علم کو حاصل کر لیا۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر جہالت عروج پر تھی، کسی کے پاس کوئی تعلیم کوئی علم نہیں تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ جب ان کے پاس دین کا علم آ گیا، دین کی تعلیم آ گئی، تو وہی ان پڑھ جاہل لوگ دنیا کے بڑے بڑے معلم بن گئے، دنیا کے مفتی بن گئے۔ اللہ اکبر، فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ آج ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ جناب والا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہہ دینا زائر طیبہ تو مدینے میں سونے آقا سے اتنا کہہ دینا کہ اذن مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا، جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا، زائر طیبہ تو مدینے میں سونے آقا سے اتنا کہہ دینا کہ ایک مدت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا، دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا، زائر طیبہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا کہہ دینا آپ کی گرد راہ کو آپ کی گرد راہ کو چاند تارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔
زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ۔ ویلکم بیک سامعین محترم، آپ کو سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سحر افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ ریڈیو فضا آپ کے لیے لے کر آیا ہے پورا رمضان دین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے بہت سی عمدہ عنوانات پر پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ضرور آپ کچھ وقت نکال کر ان پروگرام کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو۔ فاخرہ مرزا، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا، ہم ضرور۔ اچھا جناب والا، ہم بات کر رہے تھے عظمت استاد کے حوالے سے، استاد کے حقوق کے حوالے سے، اور مجھے علامہ اقبال یہاں پر یاد آ گئی۔ علامہ اقبال سے بڑھ کر استاد کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے حکمت وہ سکھا دی، علم وہ سکھا دیا کہ ان کے اپنے استادوں نے کہا۔ پروفیسر آرنلڈ کہتے ہیں کہ اقبال آج کا بھی ہے، یعنی اس دور کے بھی اقبال تھے اور اگلے دور کے بھی اقبال ہیں۔ یہ ان کیا خوبی تھی، کس وجہ سے علامہ اقبال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا، یہ اپنا فضل ان پر یہ کرم کر دیا۔ علامہ اقبال کے ایک استاد شمس العلماء کا خطاب انہیں ملا، مولوی میر حسن، اور ایک وقت ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ شمس العلماء کا خطاب تو میر حسن کو مل گیا ہے، لیکن ان کی اصل تصنیف کیا ہے؟ کیونکہ ان کی میر حسن جو علامہ کے استاد تھے، ان کی کوئی اپنی تصنیف نہیں تھی، کوئی کتاب تحریر نہیں کی تھی، تو علامہ نے فرمایا کہ ان کی تصنیف میں ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی تصنیف میں ہوں۔ جناب والا، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کہ استاد کی خدمت کا عکس انسان کے یا طالب علم کے ظاہری وجود میں ہو جاتا ہے، اس کے باطنی وجود میں بھی۔ اگر اس کی باطنی وجود میں خدمت انسانی ہوگی تو وہ استاد کی خدمت کرے گا نا، کیونکہ بابا جی کہتے ہیں کہ جو فضل ہے، اللہ کا فضل، اس کی ڈوری بڑی لمبی ہوتی ہے، جتنی چھوٹی ڈوری ہوگی اتنا فضل کم ہوگا۔ اب یہ بات بڑی عجیب بھی ہے کہ ڈوری لمبی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو جتنا آپ لمبا کر لیں گے، جتنا طویل کر لیں گے، جہاں جہاں جس مقام پر اللہ کو یاد کرتے چلے جائیں گے، آپ کی وہ ڈوری لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور یقین جانیے اللہ کا فضل بھی اسی طرح آپ کے اوپر آتا جائے گا، کیونکہ ایک تعلق تو چاہیے، ایک رابطہ تو چاہیے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اپنے رب کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، اساتذہ کے ساتھ بھی یہ تعلق ہوتا ہے۔ یقین جانیے ساری زندگی استاد کی خدمت کر لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جس کی طلب، جس کی تڑپ آپ کے اندر ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جب استاد گزر جاتا ہے، میرے نبی نے کہا وہ تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا باپ بھی ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے حقیقی باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، خدا را اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھا کریے، ان کی خدمت کرتے رہا کریے، کیونکہ جب آپ ان کی خدمت کرتے رہیں گے تب تک آپ پر اللہ اپنا فضل کرتا چلا جائے گا، اور جہاں پر آپ نے خدمت کو ترک کر دیا وہاں پر اللہ کا فضل بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ دھاگا، وہ تعلق جو اللہ سے آپ نے جوڑا ہوتا ہے۔ سلام لیجے غلام آیا، زہے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق۔ جناب والا، استاد کی عظمت کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے کہنے کو بھی،
کرنے کو بھی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کہاں وقت اجازت دے گا؟ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ آج 3:50 پر سحری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، جبکہ افطار کا وقت 8:17 ہے، اور 3:34 ہو چکے ہیں۔ سحری جلدی جلدی کر لیجئے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، اور سحری میری سنت ہے۔ خواہ آپ ایک کھجور ہی کھا لیں یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، سحری ضرور کیجیے گا۔ اور رمضان مبارک میں اللہ کا فضل تلاش کرتے رہا کریے، کیونکہ یہ جو موضوعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام انسان کی تربیت کے حوالے سے ہے، انسان کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ تو آپ اپنا محاسبہ ضرور کریے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ضرور جانچیے گا، دیکھیے گا کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی، کہاں کہاں آپ نے اچھے کام کیے ہیں، اور وہ کون کون سے کام تھے جو آج آپ کے رہ چکے ہیں۔ آپ انہیں دوبارہ تحریر کیجیے، اور کل کے لیے اس کو اپنی فہرست بنا کر شروع کر لیجیے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو خامی، جو کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو دور کرتے چلے جائیے، دور کرتے چلے جائیے۔ اور لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ عظمت، اللہ کا فضل، زہد و تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر رواداری نہ آ جائے، آپ کے اندر محبت نہ آ جائے، آپ کے اندر احترام نہ آ جائے۔ وہ احترام ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ احترام اساتذہ کرام کا بھی ہو سکتا ہے، وہ احترام، وہ ادب چھوٹوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹوں کے بارے میں تو باقاعدہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تو جنت کے پھول ہیں، اور یہ بات آج مصدقہ ہے، سائنسی لحاظ سے بھی مصدقہ یہ بات ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے وہی کام کریے جو ان کی فلاح کے لیے ضروری ہے، جو ان کو آئندہ کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے سامنے جھگڑیے مت۔ انہیں ادب سکھانا ہو تو خود ادب کرنا ان کے سامنے شروع کر دیجئے، بچے خود بخود ادب سیکھ لیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں، تقریباً ہر چیز انسان کتاب سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ ہی کتاب انسان کو اتنا علم دے سکتی ہے ما سوائے کتاب ہدایت قرآن مجید علم و حکمت کا منبع ہے، علم و حکمت کا پورا ایک پیکج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنے الفاظ کو، آپ تصور میں لے کے آئیے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے الفاظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب، کوئی علم و حکمت کی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو اس بات کی گواہی ہو کہ یہ اللہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ یقین جانے دنیا میں جتنا بھی علم پھیل چکا ہے، حکمت پھیل چکی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ حصہ انسان کے اپنے تجربات کا ہے۔ مولانا وحید الدین رحمہ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی کی آخری تلاش جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر مثبت سوچ، انسان کا جو دوست ہے انسان کی، وہ مثبت سوچ ہے، انسان کی کامیابی مثبت سوچ ہے، اور انسان کا دشمن منفی سوچ ہے۔ یہ منفی سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ مثبت سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ مثبت سوچ اس کے اندر ہی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر حکمت ہوگی، جس کے اندر علم ہوگا، اور جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ یہ کہ کبھی بھی جو فضل اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے نا، اس پہ اکڑائیے گا مت، سوچیے گا ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو فضل دے دیا، کیونکہ انسانی خصلت اس طرح کی ہے کہ جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس یہ چیز آ گئی ہے، اللہ نے مجھے یہ علم عطا کر دیا ہے، تو یقین جانیے اس علم کو چھوڑنے والا سب سے پہلا انسان وہ خود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. جناب والا اقامت دین کے اندر دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں اور میں اس کا ہی تذکرہ بار بار کرتا چلا جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ادب ہے، احترام ہے، انسانیت ہے، رواداری ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، عدل و انصاف. یہ موضوع رہ گیا. عدل و انصاف، عدل و انصاف بہت ضروری ہے. کسی بھی پائیدار معاشرے کے لیے عدل بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلا عدل جو انسان کرتا ہے وہ انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. انصاف انسان اپنی ذات کے ساتھ بالکل نہیں کر سکتا، لیکن عدل ضرور کر سکتا ہے. اور عدل و انصاف کی جو تقاضے دین نے ہمیں بتلا دیے ہیں ان کا دوسروں پر عملداری کرنا بہت ضروری ہے. جناب والا ہم بات کرتے چلے جائیں ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے. یہ آخری موضوع ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بھی بڑھیں گے. اور میں بتاتا چلوں وقت بہت قلیل ہے، صرف 10 منٹ رہ چکے ہیں، 3:40 ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد آج رحمت و برائی عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتوں والے اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی جو ہم نے کوشش کی ہے، جو ہم نے سعی کی ہے، اللہ اپنے فضل کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا کرے. جناب والا ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے، جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ جب کسی جگہ پر جانا چاہو تو وہاں پر پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیا کرو کہ وہ پڑوسی کس طرح کے ہیں. اللہ اکبر، پڑوسی کس طرح کے. جناب والا 3 قسم کی ہمسایوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے. پہلا وہ ہے مسلمان رشتہ دار ہمسایہ، اس کے 3 حق ہیں. سب سے پہلے اسلام، دوسرا رشتہ داری کا، اور تیسرا ہمسائیگی کا. جو دوسری قسم ہے مسلمان ہمسائے، اس کے 2 حق ہیں، ایک اسلام اور دوسرا ہمسائیگی کا. اور تیسری قسم ہے غیر مسلم ہمسایہ، اس کا ایک حق ہے، وہ ہمسائیگی کا ہے. اور ہمسائیگی کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ اخوت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، احساس آ جاتا ہے، کسی کی ضرورت آ جاتی ہے. کہ اگر آپ کا ہمسایہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو پہلے کھانا کھلائیے. جناب والا مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ ماضی میں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں خیر و برکت بہت زیادہ تھی. وہ خیر و برکت کس وجہ سے تھی کہ لوگ اپنے گھر جب کوئی کھانا پکاتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو بھیجتے تھے، اپنے ہمسائے کو بھیجتے تھے تاکہ اللہ ان کے ہمسائے کی وجہ سے برکت ڈال دے. جناب والا آپ کی کامیابی صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ آپ کی کامیابی صرف آپ کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ کا فضل کس نہ کسی انسان کی حیثیت سے، کس نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ جڑا ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو رزق اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ بھی صرف آپ ہی کا نہیں ہے، وہ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہے، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو آپ کے پاس جڑے نہیں ہیں. مثال کے طور پر گھر میں کوئی غریب آ جاتا ہے، کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی مسکین آ جاتا ہے، تو اپنا رزق اس کو دے دینا، حقیقتاً وہ رزق آپ کا نہیں تھا، وہ رزق اس انسان کا تھا جو آپ کے گھر لینے آ گیا، اور اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا کہ آپ اس کی مدد کر دیجیے. آج بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ اس بات پر، اس نتیجے پر موجود ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں گیا، بہت بڑی کمپنی تھی، برانڈ تھا، اور ان کے بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں وہاں ان کی میٹنگ تھی اور وہ بھی اس میں شامل تھے اس بورڈ میں. تو جو سی ای او تھے انہوں نے کہا کہ آج ہماری کامیابی کا کیا نسخہ ہے؟ آپ تمام کے تمام تجربہ کار لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، مجھے بتائیں کہ ہماری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے کہ ہم سب بے لگام ہو گئے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری کامیابی کا نسخہ کیا ہے. تو وہ سی او صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا نسخہ وہ پہلا دن ہے جب ہم نے پہلی سیل کی تھی اور اس کے اندر سے ہم نے ایک مخصوص وہ رقم نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تھی، اللہ کے ضرورت مندوں میں خرچ کر دی تھی. جناب والا سیم ہیئر جو ہمسائے ہیں ان کے بھی یہی حقوق ہیں. آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو یاد کر لیں. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے.
وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. ایک اور جگہ میرے نبی نے فرمایا پڑوسی کے گھر چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ سنگین عمل ہے. اللہ اکبر. آج وہ چوری کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اپنے پڑوسی کے یہاں داخل ہو کر وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر لے ہیں. نہیں چوری یہ بھی ہے کہ آپ اس کا حق کھا لیں. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا رب پڑوسیوں کو وراثت میں حق نہ دے دے. پڑوسیوں کی اس قدر حقوق ہیں. پڑوسی آپ کے رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں, کیونکہ جو تعلق رشتہ داروں سے دور ہو کر قائم ہو جائے وہ انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور وہ زیادہ قریب تعلق ہمسایوں کا ہی ہوتا ہے. ایک اور جگہ میرے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. آج ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ہمسائے کا کیسا ہے, اس کا کیسا وقت گزر رہا ہے, وہ کس حال میں پریشان بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی سفید پوشی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے. ہمسائے کو رنج اور تکلیف بالکل نہ دیجیے, بالکل بھی ہمسائے کو رنج اور تکلیف نہ دیجیے, کیونکہ جو تکلیف آپ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں یقین جانیے وہ تکلیف پلٹ کر آپ کے اوپر ضرور آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے نبی کا ایک اور فرمان ہے وہ مومن نہیں جس کی ایذا رسائی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے. وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی ایذا رسائی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے. جناب والا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, صرف 5 منٹ باقی رہ چکے ہیں اور سحری جلدی کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلام آپ کی نظر. ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. جناب والا بہت شکریہ, کلام آپ نے ضرور سنا ہوگا. ہم اپنے جلدی سے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا آخری سیگمنٹ بھی علم و حکمت سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. اقوال زریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر شامل کرتے چلے جائیں. میرے نبی کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو علم کو میں نے بھوک اور جد و جہد میں رکھ دیا ہے. وہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہی تھی. میرے نبی نے کہا علم کو میرے رب نے بھوک اور جد و جہد میں رکھ دیا ہے, اور لوگ اسے شکم سیری اور راحت میں تلاش کرتے پھرتے ہیں. وہ کیسے علم کو پا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم کیسے علم کو پا سکتے ہیں جب میرے رب نے اس کو رکھ ہی جد و جہد میں رکھ دیا. ایک اور جگہ فرمایا کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو, فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو, خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ, صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو, نیت دیکھنی ہو تو قرض دو, اور خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو. اللہ اکبر. یہ بہت ہی کام کی باتیں ہیں. کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دے دو. اگر وہ آپ کو عزت دے رہا ہے بدلے میں, لے نہیں تھا دے رہا ہے, کیونکہ انسان آیا ہی دینے کے لیے ہے, تقسیم کرنے کے لیے ہے. اور میرے رب کو بھی یہی شان, میرے رب کو بھی یہی بات پسند ہے, کیونکہ میرا رب بھی تقسیم ہی کر رہا ہے, میرا رب بھی دے ہی رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے رب کے راستے پر چلتے ہوئے تقسیم کا سفر شروع کر دیں, لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. وہ محبت ہو, اخوت ہو, پیار ہو, مال ہو, علم ہو. اللہ کا فضل بھی اپنے بندوں میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ تقسیم کرنا شروع کر دیں. فطرت کی بات آئی تو انسان خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو انسان کی فطرت آزادانہ ہے, وہ آزاد خیال رہنا چاہتا ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ معاشرے اسی سے تخلیق ہوتے ہیں, اور اسی سے ہی اپنا دم آپ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ کس طرح ہے
اپنا دم آپ ٹوٹ جانا وہ کس طرح ہے کہ جب لوگوں نے علمی بحثوں کو، کم علم لوگوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، اپنے اوپر فرض کر لیا، تو وہاں سے معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ان علمی نقطوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا جو ایک باعلم لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سمجھدار شخص ہے، حکمت والا شخص ہے، اس سے مشورہ ضرور کر لیا کرو، کیونکہ انسان تو آزاد خیال پسند ہے، تو اور وہ آزاد رہنا بھی چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ خلوص نیت کو اپنا شعار بنا لیجئے، کیونکہ یہی خلوص ہے جو انسان کی کامیابی کا معجزہ ہے۔ جناب والا، اسی کے ساتھ وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخری ایک دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف